جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم کیف 3 بزنس لا میں چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, چیپٹر نمبر 3. اس چیپٹر میں 3 کنسیپٹس وہ ہمیں سکھا رہا ہے, یعنی 3 پارٹس میں اس چیپٹر کو کلاسیفائی کیا گیا ہے. ایک کنسیڈریشن, دوسرا پارٹ ریلیٹ کرتا ہے لافلنس آف کنسیڈریشن اینڈ آبجیکٹ, یعنی کب کنسیڈریشن یا آبجیکٹ لافل ہوگا یا ان لافل ہوگا. اور تھرڈ کیپیسٹی آف پارٹیز, یعنی کون کون سی پارٹیز ایسی ہیں جو کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ ہے یا نہیں ہے. چیپٹر کے ٹائٹل میں تو بیسیکلی 2 پارٹس کو اس نے کلیئرلی مینشن کیا, کنسیڈریشن اور کیپیسٹی آف پارٹیز کو, لیکن اس میں ایک تیسرا پارٹ بھی ہے جو کہ ریلیٹ کرتا ہے لافلنس آف کنسیڈریشن سے یا آبجیکٹ سے. آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پہلا پارٹ. آج کے لیکچر میں ہم صرف ایک پارٹ کور کریں گے, کنسیڈریشن کا. اس میں 2 کنسیپٹ ہیں, ایک کنسیڈریشن کی ڈیفینیشن ہم سٹڈی کریں گے اور دوسرا اس کے ایسینشلز. آپ کو پتہ ہے ایسینشلز کا مطلب ہے وہ چیزیں جو کسی بھی موجود ہوں سرکمسٹانسز میں تو پھر وہ کوالیفائی کرتی ہے لیگل اس کے سٹیٹس کے لیے. جیسے آفر کے ہم نے ایسینشلز پڑھے, ایسینشل موجود ہوں گے تو آفر کا لیگل سٹیٹس ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ایکسیپٹنس کے بارے میں سٹڈی کیا, ایکسیپٹنس کے ایسینشلز موجود ہوں گے لیگل سٹیٹس ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. کانٹریکٹ میں ہم نے اس کے ایسینشلز پڑھے, ایسینشل موجود ہوں گے لیگل بائنڈنگ ہوگا ورنہ اس کا لیگل سٹیٹس نہیں ہوگا. اسی طرح کنسیڈریشن کے بھی کچھ ایسینشلز ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا ایک رول ہوتا ہے کہ جس کانٹریکٹ میں کنسیڈریشن نہیں وہ کانٹریکٹ ہی نہیں. آپ کو یاد ہوگا ایسینشلز آف کانٹریکٹ میں بھی ہم نے یہ رول پڑھا تھا کہ کنسیڈریشن ہونا لازمی ہے. تو ہمارا جنرل رول یہ ہے نو کنسیڈریشن نو کانٹریکٹ, لیکن اس کے کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. وہ ایکسیپشنز ہم آج کے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم ایسینشلز کنسیڈریشن کے, بلکہ اس سے بھی پہلے کنسیڈریشن کی ڈیفینیشن. ڈیفینیشن کے لیے ہم بک کو ریفر کرتے ہیں, پیج ہے ہمارا 35. اس میں لرننگ آبجیکٹو 1 میں سٹارٹ میں دیکھیں کنسیڈریشن کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وین ایٹ دی ڈیزائر آف پرومیسر. یہ ڈیزائر آف پرومیسر کو انڈر لائن کیجیے, یعنی اس کا مطلب ہے جو بندہ کنسیڈریشن ریسیو کر رہا ہے وہ پرومیسر ہے. اسے پرومیسر کیوں کہا, کیونکہ وہ پرومس کر رہا ہے کہ بدلے میں یہ چیز آپ کو دوں گا. تو پرومیسر کی ڈیزائر پہ, اس کی خواہش پہ, یعنی یہ نہیں کسی اور کی خواہش پہ, یا پرومیسی جو ہے جو بندہ کنسیڈریشن پرووائڈ کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کنسیڈریشن لے کے آ جائے, نہیں نہیں. وین ایٹ دا ڈیزائر آف پرومیسر, پرومیسی اور اینی ادر پرسن. اینی ادر پرسن سے مراد پرومیسی کا کوئی ایجنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ بندہ خود بھی کام کر سکتا ہے اور اپنے ایجنٹ کے تھرو بھی کام کر سکتا ہے. وہ ایسے ہی ایزیوم کیا جاتا ہے جیسے پرنسپل نے خود کیا ہے کام. تو یہاں پہ اینی ادر پرسن سے اس کی مراد ایجنٹ ہے اس کا. وین ایٹ دا ڈیزائر آف پرومیسر, پرومیسر کی ڈیزائر پہ پرومیسی ہیز ڈن اور ڈز اور پرومسز ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو. اس میں 2 چیزیں دیکھیں. ایک وہ کہہ رہا ہے پرومیسر کی ڈیزائر پہ پرومیسی نے کیا ہے کوئی ایکٹ یا کرے گا, وہ دونوں ہی کنسیڈریشن جو ہے وہ یا کر چکا ہے. کنسیڈریشن میں 2 چیزیں وہ مینشن کر رہا ہے, ایک کہ پارٹی نے کچھ کام کیا ہے, یا دوسرا پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا کنسیڈریشن میں ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو دونوں چیزیں آپ کو سمجھائی تھی کہ ٹو ڈو سم تھنگ بھی کنسیڈریشن ہو سکتی ہے, ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ بھی کنسیڈریشن ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں وہ سمپل اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں ہیز ڈن اور ڈز اور پرومسز ٹو ڈو. اچھا, ہیز ڈن کو انڈر لائن کر لیں, ڈز اور پرومسز ٹو ڈو, یہ 3 الفاظ ہیں. ہیز ڈن کا مطلب کر چکا ہے پاسٹ میں, کنسیڈریشن پاسٹ میں پرووائڈ کر چکا ہے, پاسٹ کنسیڈریشن. ڈز کا مطلب یہ ہے پریزنٹ کنسیڈریشن کر رہا ہے, اور پرومسز ٹو ڈو کا مطلب ہے فیوچر کنسیڈریشن. ان کو ہم آگے ڈسکس کریں گے ایک ایک لفظ کو, ہیز ڈن, پریزنٹ, پاسٹ یا فیوچر کنسیڈریشن سے کیا مراد ہے. فی الحال میں آپ کا فوکس جو ہے ڈز اور ناٹ ٹو ڈو اس کے اوپر کرانا چاہ رہا ہوں کہ کنسیڈریشن میں کوئی کام کرنا بھی شامل ہوتا ہے, کوئی کام نہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے. جیسے چچا نے اپنے بھتیجے سے کہا بھائی اگر تم سموکنگ چھوڑ دو گے تو میں تمہیں 1000 روپیہ انعام دوں گا. اس میں سموکنگ نہ کرنا کنسیڈریشن ہے. یا جو آپ کو ایگریمنٹ ایگزامپل دی تھی کہ ایک مارکیٹ میں 2 کمپیٹیٹرز ہیں اور ایک دوسرے کو کچھ پیمنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی تم اس مارکیٹ میں بزنس نہیں کرو گے, یہ بھی کنسیڈریشن ناٹ ٹو ڈو ہے سم تھنگ. تو کنسیڈریشن میں ٹو ڈو سم تھنگ بھی ہوتا ہے اور ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ بھی ہوتا ہے, یعنی کنسیڈریشن میں ایکٹ بھی شامل ہے. ایکٹ کا مطلب کوئی کام کرنا, اور ایبسٹیننس بھی شامل ہے. ایبسٹیننس کا مطلب ہے کسی کام کرنے سے رک جانا, ٹو ایبسٹین فرام سم تھنگ.
تو کہہ رہا ہے جب پرومیسر کی ڈیزائر پہ پرومیسی یا اس کا کوئی ایجنٹ کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا, سچ ایکٹ از کالڈ کنسیڈریشن فار دی پرومس. اس ایکٹ کو کنسیڈریشن کہتے ہیں. سمپلی کنسیڈریشن مینس سم تھنگ ان ریٹرن. کنسیڈریشن کا سمپل میننگ یہ ہے سم تھنگ ان ریٹرن, آپ جو کام کرتے ہیں بدلے میں جو آپ کو ملے گا وہ کنسیڈریشن ہے, سمپل. اب کنسیڈریشن کی اسینشلز کو اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا اگر یہ اسینشلز آپ دیکھیں نا, یہ ڈیفینیشن سے ہی وہ نکال رہا ہے اسینشلز. تو اگر آپ ڈیفینیشن کو اچھے طریقے سے سمجھیں, اسینشل سمجھ لگ جائیں گے. اگر اسینشلز کو اچھے طریقے سے سمجھیں, ڈیفینیشن سمجھ لگ جائے گی. اسینشلز ایک طرح سے ڈیفینیشن کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے. اس میں کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن بیسیکلی یہ ڈیفینیشن سے بہت سے اسینشلز ڈرائیو کیے جاتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا پارٹنرشپ کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی, اور اس کے اسینشلز بھی پڑھے. اسینشلز کی بہت سی چیزیں ڈیفینیشن سے نکال رہے تھے. تو یہاں پہ اسینشل پہلا, اٹ مسٹ موو ایٹ ڈیزائر آف پرومیسر. پرومیسر کی ڈیزائر ہوگی پھر اس کو پرووائڈ کی جانی چاہیے, وہ ہم کنسیڈریشن تصور کریں گے. جیسے فرض کیجئے ایک بندہ ڈوب رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ. اب کوئی دوسرا, اب اس نے یہ نہیں کہا کہ جی میں آپ کو جو مجھے بچائے گا میں اسے 1000 روپیہ انعام دوں گا, نہیں یہ نہیں کہا. بندہ ڈوب رہا ہے, سمندر میں قریب کھڑے بندے نے اس کی جان بچائی. کیا اب جس بندے کی جان بچائی گئی ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ دوسرے بندے کو کوئی وہ پیمنٹ کرے؟ اس کا جواب ہے لا کہتا ہے نہیں. ٹھیک ہے, لازمی نہیں ہے, کیونکہ اس نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ مجھے بچاؤ میں آپ کو پیسے ادا کروں گا. اسی طرح فرض کیجئے ایک مارکیٹ میں دکاندار ہے, اس کی وہ گھر گیا فارغ بریک میں, فار ایگزامپل کھانا کھانے کے لیے گھر گیا, اس کی دکان کو آگ لگ گئی. اب ساتھ والے نے دیکھا دکان کو آگ لگ گئی ہے, اس نے ہمسایا تھا, اس نے بچانے کے لیے, اس کے نقصان سے بچانے کے لیے اس کے سامان کو نکالا اور کسی محفوظ جگہ میں منتقل کر دیا اور آگ بھی بجھائی. اس میں کچھ تھوڑا اس کو چوٹ وغیرہ بھی آ گئی. اب کیا دکان کا مالک جس کو نقصان سے بچایا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ بچانے والے کو وہ کوئی پیسے ادا کرے؟ لا کہتا ہے نہیں. کیوں؟ حالانکہ اس دوسرے بندے نے کام تو کیا, کوئی ایکٹ تو کیا, لیکن یاد رکھیں یہ ایکٹ ایٹ اے ڈیزائر آف پرومیسر نہیں تھا. چونکہ یہ ایکٹ ایٹ ڈیزائر, وہ دکان کا مالک کہے گا میں نے تمہیں تھوڑی کہا تھا کہ میری دکان کا سامان بچاؤ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یاد رکھیے کنسیڈریشن اگر پرومیسر کی ڈیزائر پہ موو ہوگی پھر وہ ویلڈ کنسیڈریشن ہے. اگر کوئی رضاکارانہ طور پہ کام کرتا ہے وہ ویلڈ کنسیڈریشن نہیں ہے, یا پرومیسر کے کہے بغیر کوئی کام کیا جاتا ہے وہ ویلڈ کنسیڈریشن نہیں ہے. دوسرا سینشن, اٹ میں موو فرام پرومیسی. پرومیسی کا مطلب ہے کہ جو بندہ کنسیڈریشن پرووائڈ کر رہا ہے اسے پرومیسی اس لیے کہا گیا کیونکہ اس سے پھر وعدہ کیا جاتا ہے نا کہ آپ کنسیڈریشن دے بدلے میں ہم آپ کو کوئی چیز دیں گے. اٹ میں موو فرام پرومیسی اور اینی ادر پرسن. وہی بات, پرومیسی کی طرف سے بھی آ سکتا ہے یا اس کا کوئی ایجنٹ وغیرہ ہے اس کی طرف سے بھی کنسیڈریشن موو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کنسیڈریشن فرض کیجئے میں نے ایک بندے سے کہا کہ یہ لیجئے فار ایگزامپل 1000 روپیہ اور میرے گھر میں 20 کلو چاول جو ہے وہ بھجوا دیجیے گا. دکاندار سے میں نے کہا, اب دکاندار خود نہیں بوری لے کے آیا, اس نے اپنا کوئی ملازم بھجوا دیا. کیا اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دکاندار سے بھائی آپ نے تو مجھے کوئی کنسیڈریشن دی نہیں, میں نے آپ کو پیسے دیا تھا آپ نے کوئی کنسیڈریشن دی نہیں. اور دکاندار کہے گا بھائی وہ جو بندہ آپ کے پاس آیا تھا وہ میرے کہنے پہ ہی آیا تھا, ٹھیک ہے, وہ میرے بہاف پہ ہی اس نے آپ کو کنسیڈریشن پرووائڈ کی ہے. تو کنسیڈریشن میں موو فرام پرومیسی اور اینی ادر پرسن, کسی دوسرے پرسن کی طرف سے بھی موو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رول ہوتا ہے نو کنسیڈریشن نو کانٹریکٹ کا. تو اس میں کیس اسٹڈی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. ایک فادر تھا, اس کا ایک بیٹا تھوڑا نالائق ٹائپ کا تھا, یہ ریئل کیس ہے. تو فادر جو ہے وہ ڈیتھ کے قریب تھا. فادر کو یہ پریشانی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو میرا نالائق بیٹا ہے یہ اپنی والدہ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرے گا. ان کے گھر پہ اس کے نام پہ, فادر کے نام پہ کوٹھی تھی. اس نے بیٹے سے کہا کہ یہ کوٹھی میں تمہارے نام کر دوں گا لیکن میری شرط ہے کہ تم اپنی والدہ کو ہر مہینے 20,000 روپیہ ادا کرو گے. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے
کانٹریکٹ کیجئے, بالکل میں تیار ہوں, میں آپ کی ڈیتھ کے بعد ہر مہینے 20,000 روپے والدہ کو دوں گا. کانٹریکٹ ہو گیا, سائن ہو گیا. اب اس کے بعد فادر کی ڈیتھ ہو گئی, بیٹے نے والدہ کو کوئی پیسے نہیں دیے. جب والدہ نے کیس کر دیا بیٹے کے خلاف, تو بیٹے نے کہا سر ہمارا کانٹریکٹ ایکٹ میں اصول ہے نو کنسیڈریشن نو کانٹریکٹ, یعنی اگر کنسیڈریشن نہیں ہے نا تو کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا. دیکھیں میری والدہ نے تو مجھے کوئی کنسیڈریشن نہیں دی, تو میں انہیں 20,000 روپیہ کس چیز کا دوں گا. تو لا نے یہ کہا کہ بیسیکلی یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ ہوا ہے آپ کے اور آپ کے فادر کے درمیان میں. کنسیڈریشن موو ہوئی آپ کے فادر کی طرف سے آپ کو, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ کانٹریکٹ میں طے پایا کہ آپ اپنی والدہ کو پیمنٹ کریں گے, تو ضروری نہیں کہ جس بندے کو آپ پیمنٹ, جو پرومیزی ہو, پرومیزی یہاں پہ بیسیکلی پرومیزی کیا تھا, کون تھا, کہ پرومس کس کو کیا گیا تھا یا کس کو پیسے ادا کرنے تھے, وہ والدہ کو. ضروری نہیں کنسیڈریشن والدہ کی طرف سے ہی آپ کو ملتی. کنسیڈریشن لا یہ کہتا ہے اینی ادر پرسن, کسی دوسرے پرسن سے بھی آپ کو ریسیو ہو سکتی ہے. وہ ایسے ہی ازیوم کیا جائے گا جیسے مین پرسن سے ہی آپ کو کنسیڈریشن ریسیو ہو رہی ہے. تو یہ چاہے کنسیڈریشن آپ کو فادر کی طرف سے ریسیو ہو رہی ہے, لیکن لازمی نہیں ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ آپ کانٹریکٹ کر رہے ہو کنسیڈریشن اسی سے آپ کو ریسیو ہو. کنسیڈریشن پرومسی یعنی جس کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہیں اس سے بھی ریسیو ہو سکتی ہے, یا پرومسی کے بہاف پہ کہ دوسرا پرسن بھی کنسیڈریشن پرووائڈ کر سکتا ہے. تو بیسیکلی فادر نے وہ مدر کے بہاف پہ کنسیڈریشن پرووائڈ کی. کنسیڈریشن کیا تھی, وہ کوٹھی اس کے نام کی. تو اسی لیے کنسیڈریشن پرومسی کی طرف سے بھی ریسیو ہو سکتی ہے, پرومسی کے علاوہ کسی ادر پرسن کی طرف سے بھی ریسیو ہو سکتی ہے. تھرڈ, کنسیڈریشن میں بھی پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر. کنسیڈریشن پاسٹ کی بھی ہو سکتی ہے, پریزنٹ کی بھی ہو سکتی ہے, فیوچر کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی ہو سکتا ہے پاسٹ میں کسی نے کوئی سروس پرووائڈ کر دی ہو, اس کے اگینسٹ میں اس کو آج پیمنٹ کی جا رہی ہو, یا ہو سکتا ہے سائملٹینیسلی ہو, اسے پریزنٹ کنسیڈریشن کہیں گے, یا ہو سکتا ہے فیوچر میں. فار ایگزامپل میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ بندہ ڈوب رہا ہے, قریب کھڑے بندے نے اس کی جان بچائی. اب جان بچانے کے اگینسٹ میں لازمی نہیں ہے ڈوبنے جو بچ گیا بندہ کہ وہ کوئی پیسے ادا کرے, اس لیے کہ اس نے کوئی اسے نہیں کہا تھا کہ مجھے بچاؤ میں تمہیں پیسے دوں گا, وہ تو اس نے اپنے ثواب کی نیت سے اس کی جان بچائی. تو اللہ کہتا ہے یہاں پہ جس بندے کی جان بچی وہ جان بچانے والے کو کوئی پیسے دینے کے لیے لائبل نہیں ہے. لیکن ہاں جب اس کی جان بچ گئی, اسے تھوڑا آدھے پونے گھنٹے میں ہوش آیا, میرے ساتھ ہوا کیا, میری جان بچ گئی, شکر اللہ کا, اور وہ خوش ہو کے اس وقت یہ کہتا ہے میں انعام کے طور پہ تمہیں 10,000 روپیہ ادا کروں گا. لا کہتا ہے اب جب جس کی جان بچی نا, اس نے جب اپنے منہ سے یہ الفاظ کہہ دیے کہ میں تمہیں انعام کے طور پہ 10,000 روپیہ ادا کروں گا, اب یہ لائبل ہو گیا. کیوں لائبل ہو گیا؟ جس وقت اس نے کہا میں تمہیں 10,000 روپیہ ادا کروں گا, اس وقت تو دوسرے بندے نے اسے کوئی کنسیڈریشن پرووائڈ نہیں کی. لا کہتا ہے لیکن یہ پاسٹ میں کنسیڈریشن تھی, جو پاسٹ میں کنسیڈریشن, یہ جو کنسیڈریشن تھی نا 1 گھنٹہ پہلے ہی صحیح, لیکن تھی تو پاسٹ کی نا, تو پاسٹ کنسیڈریشن یہاں پہ ایکسپٹیبل ہوگی, تو یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہو گیا. اب یہ بندہ جس کی جان بچی 10,000 روپے دینے کے لیے لائبل ہے. یہ ہے پاسٹ کنسیڈریشن کی ایگزامپل. پریزنٹ کنسیڈریشن کا مطلب کیا ہے؟ جس وقت ایک بندہ کوئی چیز پرووائڈ کر رہا ہے اسی وقت دوسرا بندہ بھی پرووائڈ کر رہا ہے. جیسے فرض کیجئے طے یہ پایا کہ جی آپ پراپرٹی جو ہے یہ بلڈنگ ہے یہ میرے نام کریں امیجیٹلی, فوری پیپر بنائیں, اور میں اسی وقت فوری طور پہ لیگل ڈاکومنٹس آپ میرے نام پہ ٹرانسفر کریں, میں فوری طور پہ آپ کو 10 ملین کی پیمنٹ کرتا ہوں. اب یہ جو کنسیڈریشن آ رہی ہے دونوں پارٹی کی پریزنٹ کنسیڈریشن ہے, کیونکہ اسی وقت سائملٹینیسلی دونوں اپنا پرومس پورا کر رہے ہیں. اور فیوچر کنسیڈریشن کیا ہے کہ ایک بندے نے دوسرے بندے سے کہا اچھا ایسا کرو تم 20,000 روپے مجھے ابھی دو, میں بائک سیل کروں گا تمہیں لیکن 1 مہینے بعد دوں گا. اب یہ بیسیکلی جو کنسیڈریشن جو بندہ بائک بیچ رہا ہے وہ کنسیڈریشن کب پرووائڈ کر رہا ہے؟ فیوچر. یہ ایگریمنٹ بھی ویلڈ ہے, یہ کنسیڈریشن بھی ویلڈ ہے. یعنی کنسیڈریشن پاسٹ بھی ہو سکتی ہے, پریزنٹ بھی ہو سکتی ہے, اور فیوچر بھی ہو سکتی ہے. کلیئر؟ یہاں پہ ایک اور کیس جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا, اس کیس کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں 2-3
پروویژنس کو سامنے رکھ کے ڈفرنٹ پروویژنس ہے اس کیس میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. فادر ایک مائنر ہے, اس کا ایک باپ ہے. لیگلی ذہن میں رکھیے گا, پریکٹیکلی تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو جو بھی ضروریات وغیرہ وہ مہیا کرنی ہے, ٹھیک ہے. لیکن لا یہ کہتا ہے کہ دونوں سیپریٹ پرسن ہیں. اگر باپ جو بھی تعلیم و تربیت پرورش جو کرتا ہے اس کی, اگر اس کے پیسے لینا چاہے لے سکتا ہے, یعنی باپ اگر اپنی جو بھی اس نے پرورش کی بچے کی اس کے پیسے, اس کے اگینسٹ پیسے لینا چاہے تو لے سکتا ہے. لا یہ کہتا ہے. اب سنیے, مائنر تھا, 10 سال اس کی عمر تھے. فادر تھا, فادر نے مائنر کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ جی میں نے تمہارے ابھی تک 10 سالوں میں میرے تمہارے اوپر 10 لاکھ روپیہ خرچ ہو چکا ہے, تم میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو کہ 10 لاکھ روپیہ مجھے ادا کرو گے. یہ ایگریمنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. مائنر نے ایگریمنٹ کر لیا یا مائنر نے یوں کہہ لے پرومسری نوٹ دے دیا. کیا مائنر کی لائبلٹی ہے کہ وہ 10 لاکھ روپیہ ادا کرے گا اپنے باپ کو؟ اس کا جواب ہے لا کہتا ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی کانٹریکٹ اگینسٹ مائنر وائڈ ہے. مائنر کے خلاف آپ کوئی کام نہیں کر سکتے کانٹریکچولی, مائنر آپ کے خلاف کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بات بتائی تھی نا, یہ کنسپٹ غلط ہے یوں کہنا کہ مائنر جو بھی کانٹریکٹ کرے گا وہ وائڈ ہے. نہیں, وہ دیکھا جائے گا. مائنر اس میں بینیفیشری ہے تو ویلڈ ہے, مائنر لائبل ہے تو ویلڈ نہیں ہے. تو یہ کانٹریکٹ اس میں چونکہ مائنر لائبل بن رہا ہے, ویلڈ نہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلے. مائنر ہو گیا میجر, 19 سال کی عمر ہو گیا, 18 سال کی عمر میں میجر ہو جاتا ہے. 18 سال کے بعد فرض کیجئے اس کی عمر 19. اب باپ نے ایگریمنٹ کیا کہ میں نے 18 سالوں میں تمہارے اوپر 18 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے, ایگریمنٹ کرو میرے ساتھ کہ تم مجھے 18 لاکھ روپیہ ادا کرو گے. اس بندے نے ایگریمنٹ کر, کیا یہ ایگریمنٹ ویلڈ ہے؟ اس کا جواب ہے یہ ایگریمنٹ بالکل ویلڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ بندہ مائنر نہیں رہا, میجر. اب جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ بٹوین اڈلٹس ہو رہا ہے. ایگریمنٹ میں کوئی بھی مائنر پارٹی نہیں, اڈلٹس ہو رہا ہے, یہ ویلڈ ہے. لیکن یہاں پہ کویسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ کنسیڈریشن تو اس وقت پے کی گئی تھی جب وہ مائنر تھا, تو یاد رکھیں یہ پاس کنسیڈریشن کی ایگزامپل ہے. لا اس کو ایکسپٹ کرتا ہے, کہتا ہے پاس کنسیڈریشن کی بیس پہ آپ آج ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. اگر کنسیڈریشن پاس میں پے ہو چکی ہے اس کی بیس پہ آپ آج ایگریمنٹ کر رہے ہیں, اور یہی ہو رہا ہے اس ایگزامپل میں, ٹھیک ہے. باپ اگر کنسیڈریشن چاہے مائنر والی ایج میں پرووائڈ کی گئی ہے, اصل چیز ہم یہ دیکھیں گے کانٹریکٹ کب ہوا. کانٹریکٹ اگر ایٹ ایج آف مائنر ہوا وہ ویلڈ, مطلب ٹوٹلی انفورسیبل نہیں ہے, دیکھا جائے گا مائنر بینیفیشری ہے کہ نہیں. لیکن اگر کانٹریکٹ ایٹ ایج آف مینورٹی نہیں ہوا, ایٹ ایج آف میجورٹی ہوا, وہ کانٹریکٹ ویلڈ ہوگا. اچھا اگلا کیس, اگلا پوائنٹ, کانٹریکٹ ایٹ ایج آف میجورٹی ہوا. اسی ایگزامپل میں باپ نے ایگریمنٹ کیا بیٹے کے ساتھ ایٹ ایج آف میجورٹی, لیکن اپنا انڈیو انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے, اسے ایموشنلی بلیک میل کرتے ہوئے کہ جی میں, تمہیں یاد ہے میں راتوں کو اٹھ کے میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتا تھا, اور میں نے جو ہے وہ اپنا بزنس پہ توجہ دینی چھوڑ دی تھی, میں نے تمہارا اتنا خیال رکھا. اب تم اصل میں تو 18 لاکھ ریزنیبل اماؤنٹ بنتی ہے, 18 لاکھ نہیں, اب تم مجھے 50 لاکھ روپیہ دو. ایگریمنٹ 50 لاکھ کا ہوا. اس میں کیا کیا, فادر نے اپنا پیرنٹل انفلوئنس یوز کیا, ایموشنلی بلیک میل کیا. اب یہ بتائیے ایگریمنٹ ویلڈ ہے کہ نہیں؟ ویلڈ, یہ کہنا ویلڈ ہے یہ بھی غلط ہے, یہ کہنا ویلڈ نہیں یہ بھی غلط ہے, کیونکہ یہ درمیانی سچویشن ہے. کیا کنسنٹ فری نہیں, اور جب کنسنٹ فری نہ ہو تو ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ وائڈیبل ایٹ دی آپشن آف ایگریوڈ پارٹی. وائڈیبل کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ بیٹا چاہے تو اس کو کینسل کرا سکتا ہے, ریسینڈ کرا سکتا. تو یہ میرے ذہن میں کیس اسٹڈی ہے, میں نے ڈسکس کر دی. تو اب کلیئر ہو گیا کنسیڈریشن جو ہے وہ کدھر سے, ہاں یہ پاسٹ بھی ہو سکتی ہے, پریزنٹ بھی ہو سکتی ہے, اور فیوچر بھی ہو سکتی ہے. آگے چلتے ہیں. کنسیڈریشن مسٹ بی سم تھنگ ان ویلو. کنسیڈریشن کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ویلیویبل ہے, یعنی کنسیڈریشن کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہونا ضروری ہے. اچھا لا 2 ایگزامپل بتاتا ہے, 2 کیس بتاتا ہے. ایک کنسیڈریشن ایگزیکٹلی ایٹ پار ہے, اس کی ویلیو اس کے برابر ہے جو چیز آپ نے ریسیو کی, اور دوسرا کنسیڈریشن ان ایڈیکویٹ ہے,
ان ایڈیکویٹ کا مطلب ویلیو کم ہے. بلکہ ایک تیسری بھی سچویشن ہے, کیا کنسیڈریشن ہے ہی نہیں. لا کہتا ہے کنسیڈریشن ہونا ضروری ہے, اس کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہونا ضروری ہے, وہ ویلیو برابر ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر کسی کانٹریکٹ میں ان ایڈیکویٹ کنسیڈریشن ہے وہ ویلڈ ہے, اگر کسی کانٹریکٹ میں نو کنسیڈریشن ہے وہ وائڈ ہے. فرض کیجئے ایک گھر ہے, ایک پارٹی نے اپنا گھر بیچا, گھر کی مارکیٹ ویلیو ہے 50 لاکھ, بیچا 50 لاکھ میں, ویلڈ ہے کانٹریکٹ؟ بالکل. 50 لاکھ کا گھر بیچا 50 روپے میں, ویلڈ ہے, کنسیڈریشن ہے. 50 لاکھ کا گھر فری میں دے دیا, نو کنسیڈریشن, ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کنسیڈریشن ہونا ضروری ہے, اس کا ایڈیکویٹ یا ایکول ہونا ضروری نہیں ہے. پھر کنسیڈریشن مسٹ بی ریئل, وہ کوئی ریئل چیز ہونی چاہیے, وہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ اگر تم فار ایگزامپل اگر تم مجھے 200 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے دوڑ کے دکھاؤ گے تو میں تمہیں 50,000 روپیہ دوں گا, اگر تم مجھے اڑ کے دکھاؤ گے 1 لاکھ روپیہ دوں گا. یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ویلڈ کنسیڈریشن نہیں ہے, یہ ایگریمنٹ ہی نہیں ہوگا. کنسیڈریشن انسرٹن یا ایلوژری بھی نہیں ہونی چاہیے. انسرٹن یا ایلوژری کا مطلب کیا ہے کہ تم میرے پاس نوکری کر لو, میں تمہیں اتنی تنخواہ دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اب یہ دیکھیں یہ انسرٹن ہے, ایلوژری ہے, اب پتہ نہیں وہ کتنے میں خوش ہوگا, ہو سکتا ہے وہ 10 لاکھ لے کے بھی خوش نہ ہو ماہانہ. تو لا یہ کہتا ہے کنسیڈریشن جو ہے وہ ریئل ہونی چاہیے, سرٹن ہونی چاہیے, پاسبل ہونی چاہیے. جو امپاسبل ہوگی, انسرٹن ہوگی, ایلوژری ہوگی, وہ کنسیڈریشن ویلڈ نہیں ہے. اور کنسیڈریشن ویلڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کانٹریکٹ بھی ویلڈ نہیں ہوگا. پھر اٹ مسٹ بی سم تھنگ وچ پرومیسر از ناٹ آلریڈی باؤنڈ ٹو ڈو. یہ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے جو کہ پرومیسر, میرا خیال ہے یہاں پہ پرومیسر کی بجائے پرومس ہی آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ پرومس ہی کر لیں, کیونکہ پرومیسر تو کنسیڈریشن وصول کر رہا ہے. یہاں پہ پرومس ہی بہتر, لیکن یاد رکھیں ویسے پرومیسر بھی کوئی ٹیکنیکلی زیادہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ہر کانٹریکٹ میں دونوں پارٹیز کا رول پرومیسر اور پرومسی دونوں کا ہوتا ہے. جیسے فرض کیجئے میں نے اگر کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ آپ میری بائک 20,000 میں خرید لو, اب میں پرومس کر رہا ہوں, میں 20,000 ریسیو کر رہا ہوں اور بائک دے رہا ہوں, دوسرا بندہ بھی کچھ نہ کچھ ریسیو کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ گیو کر رہا ہے, گیو اینڈ ٹیک دونوں ہیں. میں پرومیسر ہوں کس چیز کا, کہ میں بائک دوں گا, اور کنسیڈریشن مجھے کیا مل رہی ہے 20,000. اب دوسرے والا بندہ جو ہے, میرے پوائنٹ آف ویو سے میں پرومیسر ہوں اور میں نے دوسری پارٹی کو پرومس کیا ہے کہ میں آپ کو بائک دوں گا. اب دوسری پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس نے کیش دینا ہے, وہ بھی پرومیسر ہے, لیکن وہ پرومیسر کس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ وہ کیش پرووائڈ کرے گی, اور اس کے لیے کنسیڈریشن کیا ہے, بائک. تو یاد رکھیں دونوں پارٹیز پرومیسر بھی ہوتی ہیں, پرومسی بھی ہوتی ہیں, اور دونوں پارٹیز کنسیڈریشن ریسیو کر رہی ہوتی ہیں. پوائنٹ آف ویو کا ڈفرنس ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ کنٹیکسٹ میں ہم پرومیسر اس بندے کو لے رہے ہیں جو کنسیڈریشن ریسیو کر رہا ہے, تو یہاں پہ بہتر ہے پرومسی کا لفظ, یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں پیسے ادا کروں. کہہ رہا ہے اٹ مسٹ بی سم تھنگ وچ پرومسی از ناٹ آلریڈی باؤنڈ ٹو ڈو. یعنی فرض کیجئے ایک جگہ پہ آگ لگی, فائر مین ہے, فائر بریگیڈ والے ہیں, انہوں نے آگ بجھائی. کیا جس بندے کا گھر تھا اس کے اوپر لازم ہے آگ بجھانے والوں کو پیسے دے؟ نہیں. کیوں؟ فائر بریگیڈ کی آلریڈی رسپانسبلٹی ہوتی ہے بائی اسٹیٹ کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. تو اگر ایک بندہ جس کی آلریڈی ایک ذمہ داری ہے وہ کوئی کام کر, اس کی کنسیڈریشن سے نہیں ملے گی. فرض کیجئے میں اپنے گھر میں, فرض کیجئے میں نے بجلی کا کنیکشن لگوانا ہے, اور میں سرکاری محکمے میں گیا, واپڈا گیا اس کے کسی آفس میں, اور میں نے اپلیکیشن دی. وہاں بندہ بیٹھا ہوا کہتا ہے اچھا مجھے 10,000 دیجئے پھر میں کنیکشن پاس کروں گا آپ کا. کیا
یہ ویلڈ کنسیڈریشن ہے اس کا اپروول کرنا میری اپلیکیشن کو, یہ ویلڈ کنسیڈریشن ہے؟ لا کہتا ہے نہیں. اگر آپ وعدہ کر لیتے ہیں نا اچھا اپروو کریں پہلے پھر میں 10,000 دوں گا, اور وہ اپروو کر دیتا اور آپ 10,000 نہیں دیتے, وہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. کیوں؟ ویلڈ کنسیڈریشن ہے. ویلڈ کنسیڈریشن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ پبلک سرونٹ ہے, اس کی آلریڈی ڈیوٹی ہے یہ کام کرنا. تو اگر آلریڈی ڈیوٹی ہو کہ کوئی کام کرنا ہے, اس کام کے کرنے کے کسی سے دوبارہ پیسے نہیں لیے جا سکتے. ہاں لیکن یہاں پہ ایک لا ایگزامپل اور دیتا ہے, کہتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے جو فائر بریگیڈ والے ہوتے ہیں, فائر مین ہیں, ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ آگ بجھانا ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو آپ کی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو بچانا ذمہ داری ہوتی ہے؟ وہ بھی ذمہ داری ہے. ان کی ذمہ داری صرف آگ بجھانا. فرض کیجئے بندہ باہر ہے جس کے گھر میں آگ لگی ہے, اس نے ایک فائر مین سے کہا او بھائی اندر میری جو ہے وہ والدہ کی نشانی پڑی ہوئی ہے, کوئی چیز فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, وہ جولی ہے سیٹ, والدہ کی نشانی ہے, اس کی قیمت ویسے تو 1,00,000 روپے ہے, لیکن میری والدہ کی آخری نشانی ہے, اگر تم اس کو لے آؤ اندر سے, کہیں وہ جل نہ جائے فار ایگزامپل, یا کوئی اور ویلیویبل کوئی اور چیز کہیں وہ جل نہ جائے, وہ لے آؤ, تو میں تمہیں 5,00,000 روپے ادا کروں گا. اب دیکھیں فائر مین نے اپنی پبلک ڈیوٹی سے بڑھ کے کام کیا, اس نے اپنی جان کو رسک میں ڈالا, اور وہ تصویر تھی, وہ جیولری تھی, وہ کوئی بھی چیز تھی, اس کو لے کے آیا. اب جو اونر ہے وہ لائبل ہے فائر مین کو کنسیڈریشن ادا کرنے, پے کرنے کا. کیوں؟ اب کیوں لائبل ہے پے کرنے کا؟ کیونکہ اب جو فائر مین تھا اس نے اپنی پبلک ڈیوٹی سے زیادہ کام کیا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بچانا اس کی پبلک ڈیوٹی میں شامل, اب وہ کنسیڈریشن ویلڈ سمجھی جائے گی. اور پھر اٹ مسٹ بی لافل, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ان لافل ہے. یہ لافل کو ہم ڈیٹیل سٹڈی کریں گے اپنے پارٹ 2 میں, کہ کب کوئی چیز لافل ہوتی ہے اور کب کوئی کنسیڈریشن ان لافل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے. سمپل چھوٹی سی ایگزامپل, فرض کیجئے اگر ہم کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں کہ جی ایسا کرتے ہیں, ہم دونوں مل کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں گے, دھوکہ دیں گے, جو بھی پیسے آئیں گے 60% میرا 40% تمہارا. اب یہ بیسیکلی جو مقصد وغیرہ ہے, آبجیکٹ ہے, کنسیڈریشن ان لافل ہے. اسی طرح اگر کسی کو نوکری پہ رکھا جاتا ہے, وہ کہتا ہے سر مجھے پیسے کتنے ملیں گے, ہم کہتے ہیں پیسے نہیں ملیں گے, تمہیں ہر مہینے کے اینڈ پہ 1 کلو چرس مل جائے کرے گی. اب یہ جو چرس ہے یہ انلیگل ہے, ان لافل کنسیڈریشن. ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے میں تمہیں 10,000 روپے ادا کرتا ہوں, تم اس تیسرے بندے کو جا کے خوب اس کی پڑھائی کرو. اب یہ جو پیسے دے رہا ہے اس کے بدلے میں کنسیڈریشن کیا ہے؟ دوسرے بندے کو نقصان پہنچانا. لا کہتا ہے یہ لافل نہیں ہے, یہ ویلڈ کنسیڈریشن نہیں ہے. ویلڈ کنسیڈریشن نہیں تو یہ ویلڈ ایگریمنٹ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ایسے ایگریمنٹ کی جس میں کنسیڈریشن لافل نہ ہو, ان لافل ہو. اس کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن ہم آگے چل کے سٹڈی کریں گے. تو یہ ہے ہمارے ایسینشلز. ایسینشلز کلیئر ہو گئے؟ ابھی کیس اسٹڈی اس کی ڈسکس کر لیں یا پہلے پارٹ پورا کر لیں پھر اکٹھی کیس اسٹڈی ڈسکس کریں؟ پارٹ پورا کر. چلیے نیکسٹ. اب یہ مجھے بتائیے کانٹریکٹ کے ایسینشلز میں ہم نے کیا پڑھا؟ کنسیڈریشن ہونی چاہیے چیپٹر 2 میں. کنسیڈریشن کے ایسینشلز میں ہم نے اسٹڈی کیا یہ چیزیں موجود ہوں گی تو کنسیڈریشن ہے, ورنہ کنسیڈریشن کوئی نہیں. اگر کنسیڈریشن نہیں ہے, کنسیڈریشن ہے ہی نہیں تو کانٹریکٹ نہیں ہے. یہ کنسیپٹ جو پتا نا ہمیں کہتا ہے, لیکن اس کی کچھ ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن کا مطلب کیا ہے؟ اور ایگزام میں ذہن میں رکھے گا, وہ آئی کیپ ایکسیپشن زیادہ پوچھتا ہے. تو کنسیپٹ سمجھنے کے لیے ایسینشلز سمجھنا ضروری تھا, لیکن ایگزام پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اہم جو ہے وہ ایکسیپشنز ہیں. نو ڈاؤٹ اس میں سے بھی کیس اسٹڈی بنا کے پوچھ سکتا ہے سیشن میں سے. ایکسیپشن کیا ہے, رول کیا ہے؟ جس کانٹریکٹ میں کنسیڈریشن نہیں وہ کانٹریکٹ ہی ویلڈ نہیں. ہم اس کی ایکسیپشن پڑھنے جا رہے ہیں. ایکسیپشن کا مطلب سمجھیے گا کہ ایسا کانٹریکٹ جس میں کنسیڈریشن تو نہیں ہے وہ پھر بھی ویلڈ ہے. ایکسیپشن کا مطلب کیا ہے؟ ایسا کانٹریکٹ جس میں کنسیڈریشن نہیں ہے پھر بھی ویلڈ. بھئی ایسے کون سے کانٹریکٹ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آئی کیپ کی فیورٹ ایگزامپل جو وہ ٹیسٹ کرتا ہے, ایگریمنٹ آن اکاؤنٹ آف
نیچرل لو اینڈ افیکشن. نیچرل لو اینڈ افیکشن کیا ہوتا ہے؟ قدرتی پیار محبت جن کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ. نیچرل لو اینڈ افیکشن ہے. دادا کا پوتے کے ساتھ، بھائی کا دوسرے بھائی بہنوں کے ساتھ. نیچرل لو اینڈ افیکشن ہے. کہتا ہے اگر نیچرل لو اینڈ افیکشن کی وجہ سے آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں کسی کو کوئی چیز پرووائڈ کرنے کے لیے، بھائی میں تمہیں یہ چیز دیتا ہوں، وعدہ یا وعدہ کر لیتے ہیں، میں تمہیں تمہارے اسکول کی فیس ساری جب تک تم پڑھو گے میں فیس دوں گا، یہ وعدہ کر لیا. اب اس میں وہ دوسرا جو بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، وہ کوئی کنسیڈریشن پرووائڈ نہیں کر رہا، ایک ہی پارٹی وعدہ کر رہی ہے. کیا یہ ویلڈ کانٹریکٹ ہے؟ جنرل رول دیکھیں تو نو کنسیڈریشن نو کانٹریکٹ، ٹھیک ہے. لیکن اس کی ایکسیپشنز ہیں، اور ایکسیپشن کیا ہے؟ ایگریمنٹ آن اکاؤنٹ آف نیچرل لو اینڈ افیکشن. تو مجھے بتائیے کیا یہ آن اکاؤنٹ آف نیچرل لو اینڈ افیکشن ہے؟ بالکل. لیکن اس بیس پہ کانٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ کنڈیشن ہونا ضروری ہے. کیا کنڈیشن؟ پہلا، پارٹیز کے درمیان میں نیئر ریلیشن شپ ہونا چاہیے، بہن بھائی والدین، ٹھیک ہے. ایک کیس اسٹڈی میں اس نے کہا وہ ساس اور بہو، یہ بھی نیئر ریلیشن شپ ہے. پارٹیز کا نیئر ریلیشن شپ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی بھی اسٹرینجر کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، نہیں نہیں نہیں. نیئر ریلیشن شپ، نیئر ریلیشن شپ ہوگا تو ہی نیچرل لو اینڈ افیکشن ہوگا نا، آؤٹ سائڈر کے ساتھ تھوڑی ہوگا. اور یہ لو اینڈ افیکشن کی بیس پہ ایگریمنٹ کیا گیا ہو، لڑائی جھگڑے کی بیس پہ نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے. جیسے وہ ایگزامپل دیتا ہے کہ جی دو میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوتا تھا اکثر، فیملی کے بڑوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ جو ہسبینڈ ہے وہ ہر مہینے فار ایگزامپل یا ہسبینڈ جو ہے وہ اب کیا کرے گا، اس کی ایک کوٹھی ہے وہ وائف کے نام پہ ٹرانسفر کر دے گا. اب ایگریمنٹ، یہ ایگریمنٹ میں لکھا گیا، پہلے ایگریمنٹ ہوا، اس میں ساری کہانی لکھی گئی کہ جن میں پارٹیز کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے خاندان کے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹیز ایک سال علیحدہ علیحدہ رہیں گے، اور ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کو ایک کوٹھی اس کے نام پہ ٹرانسفر کرے گا تاکہ وہ اس میں رہ سکے. اب ایگریمنٹ ہو گیا. اب اس میں وائف نے کوئی پیمنٹ نہیں کی تھی ہسبینڈ کو. جنرل رول کیا ہے؟ نو کنسیڈریشن نو کانٹریکٹ، ویلڈ. لیکن کیا یہ کانٹریکٹ اس ایکسیپشن میں فال کرتا ہے؟ اچھا ویسے ہسبینڈ وائف نیچرل لو اینڈ افیکشن لا ایکسپٹ کرتا ہے اس کو، لیکن یہاں پہ وہ کہا، اس نے کہا نیئر ریلیشن شپ تو ہے لیکن یہ ایگریمنٹ لو اینڈ افیکشن کی بیس پہ نہیں ہے، یہ تو آپ کے ڈسپیوٹ کی بیس پہ ہے. ایگریمنٹ پہ آپ نے لکھ دیا کہ ڈسپیوٹ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے، تو لو اینڈ افیکشن کی بیس پہ ہونا چاہیے. پھر ان رائٹنگ، اس کا رائٹنگ میں ہونا ضروری ہے اور رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے کانٹریکٹ کے ایگزامپلز میں پڑھا تھا، کیا اسینشلز میں پڑھا تھا شاید، کیا کانٹریکٹ کا ریٹن ہونا ضروری ہے؟ اس کا جواب تھا نہیں. کانٹریکٹ اورل بھی ہو سکتا ہے، ریٹن بھی ہو سکتا ہے. صرف کچھ کانٹریکٹ ایسے ہیں جن کا ریٹن ہونا ضروری ہے، کچھ کانٹریکٹ ایسے ہیں جن کا، ان میں ایک ایگزامپل یہ بھی ہے، اور ایگزامپل بھی آگے آئے گی. ریٹن ہونا ضروری بھی ہے اور ریلیونٹ اتھارٹی کے پاس رجسٹر کروانا بھی ضروری ہے. زبانی کلام میں اس کے کوئی سٹیٹس نہیں ہوگا. چچا نے خوش، بھتیجے نے آ کے کہا چچا جان میں اپنی کلاس میں فرسٹ آیا ہوں. چچا نے خوش ہو کے کہا اچھا یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، اب میں تمہیں جو ہے وہ نئی بائک لے کے دوں گا. جذباتی ہو کے فوراً کہہ دیا. اب اس کے بعد 2-4 دن کے بعد بھتیجے نے کہا سر چچا بائک. اب چچا مکر گیا، چچا نے کہا کوئی بائک نہیں ہے. کیا بھتیجا چچا کے خلاف لیگل ایکشن لے سکتا ہے بائک لینے کے لیے؟ نیئر ریلیشن شپ تھا، لو اینڈ افیکشن تھا، ان رائٹنگ تھا، رجسٹر کروایا تھا نہیں. تو اس کا مطلب ہے چونکہ یہ ایگریمنٹ ان رائٹنگ اور رجسٹرڈ نہیں تھا، یہ انفورس نہیں کروایا جا سکتا. چاروں کنڈیشن پوری ہونا ضروری ہے. یہ ایگریمنٹ آن اکاؤنٹ آف نیچرل لو اینڈ افیکشن کلیئر ہو گیا. اس میں اگر کنسیڈریشن نہیں بھی ہوگی تو بھی ویلڈ ہے. اب کیا باپ اپنے بیٹے کے نام پہ کوئی پراپرٹی کر سکتا ہے اس سے 1 روپیہ بھی لیے بغیر؟ اگر یہ ایگریمنٹ کرتا ہے کیا ویلڈ ہوگا؟ بالکل. کنڈیشن پوری کریں کانٹریکٹ ویلڈ ہے. پھر ایگریمنٹ ٹو کمپنسیٹ فار پاس والنٹری سروسز، یہ وہی ایگزامپل ہے. وہ ڈوب رہا تھا بندہ، قریب کھڑے بندے نے دیکھا بندہ ڈوب رہا ہے، چھلانگ لگائی، اس کو بچا کے لے کے آیا.
کیا جس بندے کی جان بچی وہ انعام دینے کے لیے لائبل ہے اس بندے کو؟ نہیں. کیوں؟ کنسیڈریشن. حالانکہ اس بندے نے کنسیڈریشن کیا پرووائڈ کی؟ جان بچائی اس کی. لیکن کیا ڈیزائر آف پرومیسر تھی؟ نہیں. لائبل. لیکن اگر وہ جس کی جان بچی اسے ہوش آیا, اس نے کہا اچھا میرے ساتھ یہ اس انعام میں 10,000 روپے دوں گا. اب جس وقت اس نے انعام کا اعلان کیا نا, ذہن میں رکھیے گا یہ لیگلی پوائنٹ کلیئر, اس وقت اس دوسرے بندے نے کوئی کنسیڈریشن پرووائڈ نہیں کی. کنسیڈریشن گھنٹہ پہلے پرووائڈ کی تھی. ٹھیک ہے, اس وقت کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. کیا اب اگر اس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں 10,000 انعام دوں گا, کیا ویلڈ ایگریمنٹ ہو گیا دونوں کے درمیان میں؟ اس کا جواب ہے بالکل ویلڈ ایگریمنٹ ہو گیا. حالانکہ اس وقت دوسری پارٹی نے کوئی کنسیڈریشن پرووائڈ نہیں کی, لیکن پاس میں کنسیڈریشن پرووائڈ کر چکی ہے دوسری پارٹی, اور پاس کنسیڈریشن ویلڈ ہوتی ہے. جیسا آپ کو بتایا تھا, باپ بیٹے کو جو پرورش میں پیسے خرچ ہوئے وہ پیسے ریکور کرنے کا ایگریمنٹ کر سکتا ہے بیٹے کے ساتھ؟ بالکل کر سکتا ہے. لیکن کب؟ جب وہ مائنر ہوگا تب نہیں, جب وہ میجر ہوگا تب. اور ریزنیبل پرائس لینی ہے مائنر سے. جب وہ میجر ہو جائے گا, ایگریمنٹ ہوگا, اس میں ریزنیبل پرائس طے کی جائے گی. ایگریمنٹ ٹو کمپنسیٹ فار پاس والنٹری سروس کے لیے نارملی جو والنٹری سروسز یا والنٹری ایکٹ ہوتے ہیں وہ ویلڈ کنسیڈریشن نہیں ہوتی, کیونکہ رضا کرانا طور پہ کیے گئے ہیں نا. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اچھا میں آپ کو کمپنسیٹ کروں گا, تو بالکل پھر ویلڈ کانٹریکٹ ہوگا. فرض کیجئے وہ چھوٹے ہوتے تھے, مجھے یاد آ گئی ایگزامپل, چھوٹے ہوتے تھے تو دروازے پہ وہ بعض اوقات چیزیں بانٹی جاتی تھی, وہ بچے شور مچاتے تھے کہ جو ہے فری میں چیز لیتے جاؤ, وہ مختلف قسم کے نعرے ہوتے تھے. اب اگر کوئی ایک بندہ جاتا ہے اور فری میں چیز لیتا ہے, فرض کیجئے نان چنے, اس نے نان چنے کھا لیے, کیا جس بندے نے وہ چیز وہ اس سے پیسے مانگ سکتا ہے کہ بھائی پیسے دو, تم نے میرے سے نان چنے لیے؟ نہیں. کیوں نہیں مانگ سکتا؟ کیونکہ وہ والنٹری ایکٹ تھا. والنٹری ایکٹ تھا اور کلیئر تھا کہ یہ والنٹری ایکٹ ہے. اس کو کمپیئر کیجئے وہ گاڑی والے کے ساتھ, اشارے میں گاڑی رکی, بندہ ہماری گاڑی صاف کرنے کے لیے آیا, کیا وہ والنٹری ایکٹ ہے؟ کہا اس نے بھی کچھ, وہ والنٹری ایکٹ ہے؟ وہ والنٹری ایکٹ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے حالات سے کہ جو ٹریفک سنگم میں لوگ سے کام کرتے ہیں وہ ان کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ مفت میں کام کریں گے, بلکہ ایسے لینے کا رہا تھا. وہاں پہ اگر ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے, یعنی اس کو گاڑی کا شیشہ صاف کرنے دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم نے اس کی سروسز کو ایکسپٹ کر لیا, وہ والنٹری نہیں ہے. لیکن یہ جو نان چنے والی میں نے ایگزامپل دی ہے والنٹری ہے. اچھا نان چنے کھانے کے بعد فرض کیجئے اس آدمی کو بڑا مزہ ہے, اس نے کہا یہ جس نے نان چنے بنائے ہیں میں اس کو, یا جو یہ بیچ رہا ہے جس نے مجھے نان چنے دیے میں اسے انعام میں 5,000 روپے دوں گا. اب جس وقت وہ انعام کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہے اس وقت اسے کوئی کنسیڈریشن نہیں ملی, لیکن کیا پاس کی والنٹری سروسز ویلڈ کنسیڈریشن ہوگی؟ کہتا ہے بالکل ہوگی, بالکل ہوگی. آگے چلتے ہیں. ایگریمنٹ ٹو پے ٹائم بار ڈیٹ. اچھا ٹائم بار ڈیٹ کئی جگہوں پہ آئے گا مرکنٹائل لا میں, اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے. ٹائم بار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ایگریمنٹ ہوتا ہے نا پارٹیز کے درمیان میں ڈیٹ کا, ایک پارٹی کہتے ہیں مجھے 10 لاکھ روپے دو, دوسری پارٹی کہتے ہیں اچھا کب واپس کرو گے؟ میں 1 جنوری 2021 کو واپس کر دوں گا. یہ ایگریمنٹ ہوا دو پارٹیز کے درمیان میں. اب اچھا پیسے دیے کب گئے؟ 1 جنوری 2020 کو. وعدہ کب کیا گیا پیسے دا؟ 1 جنوری 2021 کو. یہ ڈیٹ ڈیو کب ہوگا؟ 1 جنوری 2021 کو, 1 جنوری 2020 کو نہیں, 1 جنوری 2021 کو چاہیے کہ اس پارٹی پیمنٹ ہو جائے. اسے اگر فرض کیجئے جس پارٹی نے لون لیا وہ پیسے واپس نہیں کرتے, جس پارٹی نے لون دیا اس کے پاس ایگریمنٹ پڑا, اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لینا چاہیے کہ سر اس نے لون لیا تھا مجھے واپس نہیں کیا, اسے کہ لون واپس کرے, یا نہیں کرتا اس کے گھر کی چیزیں بیچے, مجھے ریکوری کروائے. فرض کیجئے یہ بندہ کوئی ایکشن نہیں لیتا, دوسرا بندہ جیسے لون زبانی کلامی وعدہ کر لیتا اسے میں مہینے بعد دے دوں گا, 2 مہینے بعد دے دوں گا, وہ وعدے پہ وعدہ کر رہا ہے اور یہ بندہ ایکشن نہیں لیتا. 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گیا, 3 سال گزر گیا. جب 3 سال گزر گئے, لا کہتا ہے جب ایک ڈیٹ اوور ڈیو ہو جائے نا, اگلی پارٹی ڈیو ڈیٹ پہ پیسے نہ دے, آپ کے پاس 3 سال کا ٹائم ہوتا ہے اس دوسری پارٹی کے خلاف لیگل ایکشن لینے کے لیے. اگر آپ 3 سال تک چپ کر کے بیٹھے رہے نا, اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا, تو لا کہتا ہے یہ ڈیٹ ہو گیا ٹائم بارڈ. ٹائم بارڈ ڈیٹ کے ساتھ لکھ لیجئے 3 ایئرز.
جس کی ڈیو ڈیٹ کو, ٹائم بار ڈیٹ کون سا ہے؟ جس کی ڈیو ڈیٹ کو 3 سال گزر جائیں اور 3 سال تک پارٹی کوئی ایکشن نہ لے, اسے کہتے ہیں ٹائم بار ڈیٹ. جب 3 سال گزر, لا کہتا ہے اب آپ کوئی ریکوری نہیں کر سکتے اس پارٹی سے, اب کوئی ریکوری نہیں کرنی تھی تو اس کے خلاف لیگل ایکشن لیتے. آپ نے 3 سال تک لیگل ایکشن, اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو معاف کر, لا ایزیوم کرتا ہے کہ آپ نے اس کو قرضہ معاف کر دیا, آپ 3 سال تک نہیں اس سے مانگ رہے, لیگلی نہیں مانگ رہے, زبانی کلامی چاہے بات چیت ہو رہی ہو, لیگلی نہیں مان رہے, اس کے لیگل ایکشن نہیں لے رہے, لا ایزیوم کرتا ہے کہ آپ نے اس کو معاف کر دے. 3 سال کے بعد اب اگر چاہے بھی تو اس سے پیسے واپس نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے 3 سال پہلے کسی سے لون لیا تھا اور وعدہ کیا تھا پیسے دیں گے, اس کو 3 سال گزر گئے, لیگلی وہ بندہ اب آپ سے پیسے نہیں لے سکتا. یہ ٹائم بار ڈیٹ ہو گیا. لیکن فرض کیجئے 3 سال گزر گئے, اس پارٹی نے کہا میں اس لیے تو وعدے کر رہا تھا آپ سے کہ 3 سال کا ٹائم گزر جائے, اب لیگلی آپ میرے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے, کوئی پیسے نہیں, ٹائم بار ڈیٹ ہو گیا. اب اگلی ایگزامپل سنیں, کہانی میں ٹویسٹ. 3 سال گزر گئے, ہم صبر کر کے بیٹھ گئے. 2 مہینے بعد فوراً بھاگا بھاگا بندہ آیا, کہنے لگا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے, اس میں جہنم میں جل رہا ہوں, اور میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا میں نے کیا کیا غلط کیا, سب سے پہلے آپ کا نام آیا میرے سے. تو ابھی میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں ابھی, لیکن میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں 2 مہینے کے اندر اندر آپ کو آپ کے پیسے دے دوں گا. اچھا مجھے بتائیے, کیا ہمیں پھر اس کی بات پہ زبانی کلامی اعتبار کر لینا چاہیے کہ اسے ریٹرن کروا لینا چاہیے؟ لا کہتا ہے اس کو ریٹرن کروا لو. اچھا جب ہم نے ریٹرن کروا لیں گے, یہ ٹائم بار ڈیٹ ریٹرن, تو لا اب لیگلی سوچئے, اس بدلے نے ہمیں پیسے دینے ہیں, کتنے فرض کیجئے 5 لاکھ تھے, پیسے دینے ہیں 5 لاکھ, بدلے میں ہم نے اسے کیا دیا؟ اب یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس میں ہماری طرف سے کوئی کنسیڈریشن ہے نہیں, ہاں پاسٹ والی. تو لا یہ کہتا ہے ٹائم بار ڈیٹ جو ہے نا, اگر وہ پارٹی دوسری پارٹی ایگری ہو جائے ٹائم بار ڈیٹ کو پے کرنے کے لیے تو یہ ویلڈ, حالانکہ اس میں ہماری طرف سے اب کرنٹلی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ ویلڈ سمجھا جائے گا. شرط کیا ہے؟ آپ اس کو رائٹنگ کروائیں, اس بندے سے سائن کروائیں جو آپ کا ڈیٹر ہے, ڈیٹر سمجھتے ہیں اکاؤنٹنگ میں پڑھتے ہیں, اس سے سائن کروائیں, اور یہ لا آف لمیٹیشن سے ریلیٹ کرتا. لا آف لمیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال گزر چکے ہوں اس ڈیٹ کو, ٹھیک ہے. لا آف اصل میں یہ لمیٹیشن ایکٹ ہے, ایک لمیٹیشن ایکٹ ہے, لا آف لمیٹیشن ہے, اس میں یہ ٹائم لکھا ہوا ہے کہ 3 سال کے اندر اندر آپ ریکوری کروا لیں, ورنہ اس کے بعد لیگل سٹیٹس اس کا کوئی نہیں رہے گا. تو یہ ٹائم بار اس کا ریلیٹڈ ٹو لا آف لمیٹیشن کا دوسرا مطلب سمجھ لیجئے, وہ یوں کہہ رہا ہے کہ ٹائم بار ڈیٹ سے ریلیٹ کرتا ہو, 3 سال گزر چکے ہوں, 3 سال گزر چکے ہوں, اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے. لیکن الفاظ آپ نے یہی یاد کرنا ہے. تو ٹائم بار ڈیٹ کا ایگریمنٹ اگر اس کو ری پے کرنے کا ایگریمنٹ کیا جائے وہ ویلڈ ہے, بالکل ویلڈ. حالانکہ ایک پارٹی کی طرف سے کنسیڈریشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں پیسے دے دوں گا, دوسری پارٹی کچھ نہیں دے رہی, لیکن وہ پاسٹ میں دے چکی ہے, اس لیے اس بیس پہ لانے اس کی اجازت دی. کمپلیٹڈ. اچھا ایک ہوتا ہے گفٹ. گفٹ چچا نے وعدہ کی یا کسی نے, فرض کیجئے وہ چچا والی ایگزامپل, اگر کیس سٹڈی میں اگر کوئی رشتہ دار ہوگا نا تو وہ آپ نے ایگریمنٹ آن اکاؤنٹ آف نیچر لو اینڈ افیکشن کی طرف جانا ہے. اگر کوئی دوست وغیرہ ہوں گے تو پھر گفٹ کی طرف آپ جا سکتے ہیں. میں نے اپنے دوست سے کہا بھئی تمہاری سالگرہ آئے گی تو میں تمہیں ایک قیمتی گھڑی تحفہ دوں گا. فرینڈ سے میں نے اپنے ایگریمنٹ کیا. کیا یہ ایگریمنٹ ویلڈ ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. کیوں نہیں؟ لا کہتا ہے اس میں ون سائیڈڈ ہے نا, کنسیڈریشن ہے ہی نہیں. کنسیڈریشن ایک پارٹی کی طرف سے, دوسری پارٹی, میں دوں گا قیمتی گھڑی کا تحفہ اپنے دوست کو, دوست نے میرے کچھ بھی نہیں دینا, چاہے یہ ایگریمنٹ ریٹرن بھی ہو نا پھر بھی اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے کیونکہ کنسیڈریشن نہیں ہے گفٹ والے کیس میں. لیکن یاد رکھیں یہاں پہ گفٹ نہیں کہا, یہاں اس نے کمپلیٹڈ گفٹ کہا ہے. کمپلیٹڈ گفٹ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو گفٹ آپ دے چکے ہوں, آپ نے وعدہ کیا اس کے ساتھ تمہاری سالگرہ پہ قیمتی گھڑی کا تحفہ دوں گا, سالگرہ آئی آپ نے کچھ بھی نہیں دیا, وہ ہمارے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا. لیکن سالگرہ پہ اگر ہم نے اس کو گھڑی کا تحفہ دے دیا, ہفتے بعد ہمیں خیال آیا, ہم نے کہا یہ تو ہم نے غلط کر دیا, اس کی کوئی بات ہمیں بری لگی,
ہم نے اسے کہا لاؤ گھڑی واپس کرو. اس نے کہا گھڑی کیوں واپس کروں؟ ہم نے کہا بھائی ہم نے تمہیں گھڑی دی تھی نا, لیکن تم نے بدلے میں کوئی کنسیڈریشن نہیں دی تھی, اس لیے لیگلی یہ کوئی ایگریمنٹ, کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا, اور ہم ابھی بھی اس گھڑی کے مالک ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں, اگر گفٹ دینے کا صرف وعدہ کیا ہو نا وہ لیگلی انفورسیبل ہے, لیکن اگر گفٹ دے دیا, ڈلیور کر دیا, وہ ویلڈ ہے. اب آپ گھڑی واپس نہیں لے سکتے اگر گفٹ دے دیا. کمپلیٹڈ گفٹ کا مطلب سمجھ آ گیا؟ کمپلیٹڈ کا مطلب جو ڈلیور کر چکے ہوں. کنٹریبیوشن ٹو چیریٹی. مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا بندہ, امام صاحب نے بڑی جوش و جذبے والی تقریر کی. وہ بندہ کہنے لگا جی امام صاحب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ مسجد کی تعمیر کروانی ہے, اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے, میں اس کے لیے 20 لاکھ روپے دوں گا. اب یہ کہہ دیا, امام صاحب نے کہا واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, بالکل ٹھیک ہے, ایگری کر لیا. کیا دونوں میں ایگریمنٹ ہو گیا؟ لا کہتا ہے نہیں. اگر آپ وعدہ کریں کسی کے ساتھ, ایگریمنٹ کریں کہ آپ چیریٹی میں کنٹریبیوٹ کریں گے, چیریٹی پرپز کے لیے دے رہے نا, کنٹریبیوٹ کریں گے, وعدہ کریں, اس وعدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. کیوں؟ کیونکہ دوسری پارٹی کی طرف سے کنسیڈریشن کوئی نہیں. لیکن لا کہتا ہے فرض کیجئے آپ نے وعدہ کر دیا کہ اگلے جمعے کو 20 لاکھ دیں گے, اور اگلے جمعے سے پہلے امام صاحب نے وہ اینٹ, بجری, سیمنٹ, پتھر, ریت, جو چیزیں ضروری تھی وہ منگوا لی 12 لاکھ کی. لا کہتا ہے اب چونکہ آپ کے وعدے کی بیس پہ امام صاحب نے لائبلٹی انکر کر لی, تو جتنی لائبلٹی انکر کر لی آپ کے وعدے کی, آپ اب اتنے پیسے ادا کرنے کے لائبل ہیں, اتنے پیسے ادا کرنے کے لائبل ہیں. کتنے پیسے اس ایگزامپل میں دینے پڑیں گے؟ 20 لاکھ یا 12 لاکھ؟ اور اگر امام صاحب 30 لاکھ کا سامان منگوا لیتے پھر اسے 20 لاکھ, یعنی میکسیمم وہی جو اس نے اماؤنٹ ایگری کی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایگریڈ اماؤنٹ اور ایکچوئل وچ ایور از لوور وہ پرووائڈ کرے. اور پھر ادر کانٹریکٹس, یہ ایگزامپلز ہے, یہ صرف یاد کرنے والی ایگزامپل ہے کہ کچھ کانٹریکٹ ایسے ہیں جیسے بیلمنٹ کا کانٹریکٹ ہے, گارنٹی کا کانٹریکٹ ہے, ایجنسی کا کانٹریکٹ ہے, اس میں کنسیڈریشن ہونا ضروری نہیں ہوتا. ایجنسی والے ٹاپک میں آپ نے شاید یہ لائن پڑھی ہو کہ ایگریمنٹ کرنے, ایجنسی کا ایگریمنٹ کرنے کے لیے کنسیڈریشن ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ صرف رٹے والی لائن, اس کے اوپر آپ نے زیادہ غور نہیں کرنا, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ غور کیجئے ایسنشلز کے اوپر, غور کیجئے اس ایکسیپشن کے اوپر, اس ایکسیپشن کے ایک ایگزامپل کے اوپر غور کریں. اس والے پوائنٹ پہ غور نہیں کرنا کہ کچھ کانٹریکٹ ایسے ہیں جیسے بیلمنٹ ہے, جیسے گارنٹی ہے, جیسے ایجنسی ہے, ان کے لیے کنسیڈریشن ضروری نہیں ہوتی. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک. اب چلتے ہیں اس کے پاسٹ پیپر کے کوسچن اور کیس سٹڈیز کی طرف. سب سے پہلے کہہ رہے ایکسپلین دا, یہ لرننگ آبجیکٹو 1 کوسچن نمبر 1, ایکسپلین دا میننگ آف ٹرم کنسیڈریشن انڈر دا کانٹریکٹ ایکٹ. کنسیڈریشن کی ڈیفینیشن ریپروڈیوس کر دیں گے چھپا. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین این ایگریمنٹ وداؤٹ کنسیڈریشن اینڈ این ایگریمنٹ ہیونگ انایڈیکویٹ کنسیڈریشن. ایگریمنٹ وداؤٹ کنسیڈریشن وائڈ ہے, ایگریمنٹ ود انایڈیکویٹ کنسیڈریشن ویلڈ ہے. اس کنسپٹ کے اوپر اس نے کوسچن پوچھا. از انایڈیکویٹ کنسیڈریشن ویلڈ؟ کوسچن 2 میں کہہ رہا ہے بالکل ویلڈ ہے جی, کیوں نہیں ویلڈ. جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں. کوسچن نمبر 3, there are essential or legal rules for a valid consideration. List down any 5 such rules. رولز بتانے ہیں, essentials پوچھ رہا ہے دوسرے الفاظ میں. essentials کو آپ نے ایکسپلین کر دینا, 5 رولز لسٹ ڈاؤن کر دینے. تو صرف ہیڈنگ بھی لکھ دے تو کام چل جائے گا, کیونکہ لسٹ کا ورڈ اس نے یوز کیا. کیس سٹڈیز, ہاں کیس سٹڈی صحیح انٹرسٹنگ ہوتی ہے. مرکنٹائل لا میں کیس سٹڈی بہت مطلب انٹرسٹنگ ہوتی ہے, اہم بھی ہوتی ہے ظاہر ہے. کوسچن 4, I'm offered a reward to anyone who would rescue his wife dead or alive from a burning building. وہ کہتا ہے میری وائف کو زندہ یا مردہ جو بھی لے کے آئے گا میں اسے انعام دوں گا, بلڈنگ میں آگ لگی ہے. A fireman risking his life, risking his life کو انڈرلائن کریں, اس نے ایڈیشنل رسک لیا اپنی لائف کا. brought out the wife's dead body, وائف کی ڈیڈ باڈی لے آیا.
is he entitled to recovery of the reward, کیا اسے ریوارڈ ملے گا؟ اس کا جواب ہے yes. کیا اس میں وہ پرویژن نہیں لگے گی کہ it must be something which promise is not already bound to do؟ نہیں، وہ آگ بجھانے کے لیے باؤنڈ تھا، آگ بجھانے کے پیسے نہ ملتے اس کو، ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایکسٹرا رسک لیا، اس کی بیوی کو آگ، وہ بلڈنگ جہاں سے آگ لگی ہے باہر نکال کے لانا، یہ اس کی ذمہ داری پبلک ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا، تو بالکل وہ انٹائٹلڈ ہے، اس کو ریوارڈ ملے گا. یس. کوشچن 5. A being in dire need of money, پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی. Sell his new car purchased 2 months ago at a cost of rupees 172,000 for 11,000. 1,72,000 کی کار خریدی 11,000 میں بیچ دی. کیوں؟ پیسوں کی ضرورت تھی. بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ مکان کے اوپر قیمت بہت ہی کم، مالک ضرورت مند، اگر اس وجہ سے کم پرائس پہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کیا وہ ویلڈ ہوگا؟ بالکل ویلڈ ہے. کیوں؟ ان ایڈیکویٹ کنسیڈریشن ویلڈ کنسیڈریشن ہے. Afterward, A seeks to set aside a contract on the ground of inadequacy of consideration. Will he succeed? نہیں succeed نہیں ہوگا. Inadequate consideration valid ہوتی ہے. Question 6. X, a social reformer, promised a reward of rupees 1,000 if Y refrained from smoking for 2 years. Y does so. Is he entitled to the reward? X social reformer تھا. اس نے کہا اگر تم 2 سال تک سگریٹ نہیں پیو گے تو انعام ملے گا. اس نے نہیں پیا سگریٹ، انعام ملے گا اسے؟ کیوں نہیں ملے گا؟ ریوارڈ دینا ہے اس نے، ٹھیک ہے. یہ ناٹ ٹو ڈو کی ایگزامپل ہے. ناٹ ٹو ڈو بھی ویلڈ کنسیڈریشن ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ طے کرتے ہیں نا کہ کام نہیں کریں گے تو وہ بھی ایک ویلڈ کنسیڈریشن ہے. Question 7. A writes to B, at the risk of your own life, you saved me from a serious motor accident. تم نے کل مجھے ایک سیریس موٹر ایکسیڈنٹ سے بچایا. I promise to pay you rupees 1,000. میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں 1,000 روپے ادا کروں گا. پاس کنسیڈریشن کی ایگزامپل ویلڈ ہے. پاس کنسیڈریشن بالکل ویلڈ ہے. A does not pay, A پے نہیں کرتا. Advise B as to his legal right. بالکل B ریسیو کر سکتا ہے اس سے. B کو چاہیے کہ کیس فائل کرے اس کے خلاف، حالانکہ پہلے لینے کے لیے رائٹ نہیں تھا اس کا B کا، لیکن جب اس نے لیٹر لکھ کے وعدہ کر دیا اب رائٹ ہے. 8. In which of the following cases there is no valid consideration. کہہ رہا بتاؤ اس میں سے کون سی ایسی سچویشن جن میں ویلڈ کنسیڈریشن نہیں ہے. A saves B's goods from fire without being asked to do so. A B کی چیزوں کو بچاتا ہے آگ سے without being asked to do so. والنٹری اس نے ایٹ دا ڈیزائر آف پرومیسر تو نہیں کیا نا کام، یہ ویلڈ کنسیڈریشن نہیں ہے. B, A engages B to work as an accountant in his office and promises to make him happy. کہتا ہے میرے آفس میں کام کرو تو میں خوش کر دوں گا. کنسیڈریشن نہیں، ویلڈ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ریزن بتایا کیوں نہیں ہے. کنسیڈریشن مسٹ بی ریئل، یہ لیجیری ہے. C, A engages B to work as an accountant in his office and promises to pay him rupees 75,000 per month. یہ ویلڈ ہے، یہ سرٹن ہے نا کنسیڈریشن. D, A finds B's purse without being asked to do so and gives it to him. B promises to give A rupees 5,000. یہ ویلڈ کنسیڈریشن ہے. اب حالانکہ اس نے کہا نہیں تھا تو وہ والنٹری تھا، لیکن جب اس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں پیسے ادا کروں گا پھر یہ ویلڈ کنسیڈریشن ہو گئی. تو A اور B ویلڈ کنسیڈریشن نہیں ہے، C اور D ویلڈ کنسیڈریشن ہے. 9. X transformed certain property to her daughter Y with the direction that Y should pay Z annuity. On the same day, Y executed a deed in writing in favor of Z and agreed thereby to pay the annuity. یہ بیسیکلی وہی ایگزامپل ہے جو آپ کو بتایا تھا نا، والد والدہ اور نالائق بیٹے والی، یہ وہ ہے. اس میں X جو ہے وہ فادر ہے، Y وہ نالائق بیٹا یا بیٹی ہے، اور Z جو ہے وہ مدر ہے. لیٹر Y refused to pay the annuity. اس نے کہا میں نے کوئی annuity پے نہیں کرنی مدر کو. کیوں؟ کیونکہ مدر کی طرف سے کوئی کنسیڈریشن ہی نہیں آئی. Can Z recover anything from, کیا مدر ڈاٹر سے ریکوری کر سکتی ہے؟ بالکل، کیونکہ لازمی نہیں کنسیڈریشن پرومیسر کی طرف سے موو ہوئی ہو، ٹھیک ہے، وہ ادر پرسن کی طرف سے بھی موو ہو سکتی ہے. پرومیسی کی طرف سے موو ہونا لازمی نہیں ہے. پرومیسی کی طرف سے بھی موو ہو سکتی ہے اور ادر پرسن کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. تو بالکل زیڈ ریکور کر سکتے ہیں.
جی آج یہ ہم نے کیس اسٹڈیز کور کر لیں. آج کے لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے. جو لرننگ آبجیکٹیو 2 کی کیس اسٹڈیز ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.